السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک اکبر بھی ہوتا ہے، شرک اصغر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بہت دفعہ ہم سے شرک اصغر ہوتا ہے، جس کی بھی وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، وہ بھی اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے اپنے نفس کی پوجا کرنا، میرا دل، میری بات، میں یہ چاہتی ہوں، اپنے علم پر تکبر، اس کا دین بھی مشکوک ہو جاتا ہے، ریاکاری، دکھاوا۔ تو یہ ہمیں کون کرواتا ہے؟ شیطان ہمیں ہمارے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں اچھی سچی بات سے بھی شک میں ڈالتا ہے۔ شیطان کے وار سے ہمیں چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو ہر انسان کی ویکنیس معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس چیز میں کمزور ہے، پھر ہمیں اس راستے سے بہکاتا ہے۔ آپ نیکی کر کے بھی شیطان کے پھندے میں پھنس سکتے ہیں۔ شیطان ہمیں اول وقت کی نماز میں سستی دلاتا ہے، خیر کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے کہ یہ تم، اس کے ماں باپ بھی ہیں، وہ خود کریں گے، یہ نہیں کرنا، تم یہ نہیں کرنا، تمہیں کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ عقل کی عیاری کہ میں بہت سمارٹ ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہ سارے ہمارے اندر کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ ہم عبادت کر کے بھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے چوکندہ رہنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج ان ساری شرک کی، شیطان کی آیتیں آئیں گی تو ہمیں اس سے سمجھنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 116 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون
إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محیصا۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 121 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 116 سے۔ یہ ساری آیتیں ہمیں شرک سے، گناہ سے، شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ بات کو سمجھ کے پھر مخالفت کرنا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے جو واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت۔ جب ہمیں علم قرآن، ہدایت کیا ہے؟ نافع علم، جو ہم روزانہ صبح کو دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ ہے ہدایت۔ تو جب ہمیں ہدایت آ گئی، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا دین کیا ہمیں چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز آسان کر کے بتائی ہے۔ اگر ہم پھر بھی مخالفت کریں گے تو یعنی ہم اللہ سے اور رسول سے مخالفت کر رہے ہیں۔ رسول کی مخالفت کرنا یعنی سنت کی مخالفت کرنا یعنی اللہ سے مخالفت، یہ سارے اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک، کہ شرک کیا جائے۔ شرک کیا ہے؟ بھی ساتھ اس کی، ویغفر، اور وہ بخشے گا، ما دون، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی شرک کے علاوہ انسان چھوٹے موٹے گناہ کرتا رہتا ہے تو توبہ کرنے سے وہ گناہ بخشے گا اللہ تعالیٰ۔ ما دون، جو اس کے علاوہ، ذالک لمن یشاء، اس کے لیے جو وہ چاہے گا، وہ بھی اللہ کی اپنی مرضی ہے، چاہ ہے، شاہ یشاء لمن یشاء، کہ کسی کے دو گناہ بخشے، کس نے سچی توبہ کی ہے کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں کیا ہے؟ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، وہ بخشے گا جو علاوہ ہے اس کے لیے۔ ومن یشرک، اور جو کوئی شریک کرے گا، کس کی؟ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کے ساتھ اس کے شریک کیا چاہے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا دور کا،
اتنا دور چلا گیا کہ اب واپسی کا راستہ اس کو دکھائی نہیں دے گا۔ ڈلالم بیدا کی بھی بہت دور کی معنی ہے، ڈیپ میں جائیں گے، بھٹک گیا بہت دور کا، اب اس کی واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو یعنی وہ دور بھٹک گیا اور اس کی واپسی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ این یدعون نہیں وہ پکارتے، من دون ہی اس کے سوا، الا اناسا مگر عورتوں دیویوں کو۔ اناسا کی وہ ہم اکثر معنی پڑھتے آئے ہیں کہ یہ عورتوں کے آتا ہے، لیکن اناسا کی لفظی معنی یہ بھی ہے کہ نرم و نازک، ڈھیلی ڈھالی۔ تو وہ مشرکین جو تھے وہ ہمیشہ وہ عورتوں کی نام پر اپنے بتوں کے نام رکھے تھے، یا وہ فرشتوں کو بھی عورتیں سمجھتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے اناسا عورتوں سے مراد یہاں تو وہ بت ہیں جن کے نام مونس تھے، جیسے لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مرد فرشتے ہیں، یا مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ سے دور چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکٹوں پر جھکاتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِیدًا نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ شیطان ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے لے کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جتنا ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے اس کا انتظار شیطان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ فطرت پہ نہ ہو، یہ میرے پیچھے چلے، میری پیروی کرے۔ اللہ نے ہر بچے کو، ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن باہر آ کے وہ اس کے ماں باپ، اس کے شیطان، یہ سارے اس کو فطرت سے ہٹا کر دور لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں شیطان کے چوکنڈے سے بچنا ہے، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا، لعنت اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، کس پر؟ شیطان نے۔ ابلیس کو ہم ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی، وقال، اور کہا اس نے، کس نے؟ شیطان نے۔ اب اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے تو اس نے بھی اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ وقال، اور کہا اس نے، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا۔ یہاں لام تاکید کے لیے ہے، بہت بڑی، تا کو شد ہے، یعنی بہت بڑی تاکید ہے۔ یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر۔ ہم ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم سے ریاکاری ہو گئی، دے کر احسان جتایا، تو وہاں شیطان کا حصہ آ جاتا ہے، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ اس آیت سے آپ سبق سیکھیں، لأتخذن من عبادک، میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر۔ کیا؟ جو ہم نظر نیاز کرتے ہیں، یا تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی برسی، تیجا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہاں ہم کریں، کھانا کھلائیں لوگوں کو، بھلے روز کھلائیں، لیکن اس میں کیا ہو؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اور کوئی نام نہیں آنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، میں والدین کی مغفرت کے لیے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں یا یہ خیرات دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرے ماں باپ کو بخش دینا، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ آگے شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں،
کہاں سے؟ صراط مستقیم سے۔ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہمیں اس راستے سے ہٹاتا ہے۔ البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں صراط مستقیم والا امنینہم، البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں۔ کس کی؟ حرص، لالچ، یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے، تو یہ شیطان کا بھی وار ہے۔ میں ان کو حرص اور لالچ، مجھے اور آنا چاہیے پیسہ، میں آخرت کے لیے جمع کر کے رکھوں، ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، یہ لاکھ مجھے کام آئیں گے، میں کسی اور پر خرچ کیوں کروں؟ تو یہ بار بار لا آ رہا ہے، یہ تاکیدی لا ہے۔ تو یہ اللہ سے شیطان نے ایک وعدہ لے رکھا ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، وَلَآمُرَنَّ، البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ، البتہ وہ ضرور کاٹیں گی، کیونکہ دور جاہلیت کی یہ رسم ہے، تو وہ جانوروں کے کان کاٹتے تھے کہ نشانی کے طور پر۔ اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ جانور کو تکلیف ایذا نہ دو۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، کان مویشیوں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے جانور اپنے بتوں کے نام کر دیے تھے، تو ان کی نشانی کے طور پر یہ میری فلاں بت کے لیے جانور وقف ہے، یہ فلاں کے لیے وقف ہے، تو نشانی کے طور پر جانوروں کے کان میں نشان کرتے، سوراخ کرتے، کاٹتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّ، البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق اللہ کی۔ یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ یہ شیطان سکھاتا ہے ہمیں، کیونکہ یہ تخلیق اللہ کی یہ کیسے ہے کہ پلاسٹک سرجری کروا کے شکل اصل کو مٹا کر دوسری شکل اختیار کرنا، بھویں کاٹنا، زیادہ میک اپ کر کے اصلی شکل کو ہٹانا، یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اب اللہ نے کہا جو کوئی بنائے گا شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ، سوا اللہ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان اٹھانا کھلم کھلا، یعنی وہ انسان خسارے میں پڑ گیا۔ اب اللہ نے یہاں ہمیں شیطان کا اصلی روپ دکھا دیا ہے کہ شیطان تمہارے لیے کس کس راستے سے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کبھی بھی کسی بات پر ہمیں نہ تکبر کرنا ہے، نہ اپنی بڑائی کرنی ہے، نہ یہ شیطان کی باتوں سے ہمیں نہیں آنا ہے۔ تو ہمیں اس سے اللہ نے کہا جو اس کے بھی آئے گا تو وہ میرے سوا تو نہ میں اس کا دوست ہوں، اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، کون؟ شیطان انسانوں سے، ویمنیہم، اور وہ امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ شیطان نے انسان کو غلط امیدیں دلاتا ہے، غلط دھوکے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ شیطان وعدے تو سراسر دھوکہ فریب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کیے ہیں سچے اور برحق ہیں۔ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ سچوں کی بات کو نہیں مانتا بلکہ کم مانتا ہے، اور جھوٹوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان بظاہر دکھاوے میں چلتا ہے۔ اولئک مأواہم، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی جائے پناہ۔ تو جو کوئی ان باتوں کو نہیں سمجھے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، اس علم آنے کے باوجود
دلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں گرے گا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھایا تھا جو فضول خرچے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو فضول خرچی بھی گناہ ہے۔ ضرورت سے زائد اگر ہمارے پاس مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو فی سبیل اللہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔